السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بعافیت اور خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج ہم بات کریں گے دعا کے متعلق، کیونکہ ہماری جو فرض نماز تھی وہ فرض نماز کی ترتیب ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی، بیان کر دی، اور فرض نماز مکمل ہونے کے بعد اب ہم ذکر کریں گے فرض نماز کے بعد میں دعا، یا پھر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو آپ سب سے پہلے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور سے جو مشہور ہے وہ مسنون بھی ہے۔ جیسے کہ ہمیں سلام پھیرنے کے بعد جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنے کے بعد ہم کو سب سے پہلے جو کہنا ہے وہ اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میں ہمیں 3 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طریقے سے استغفار پڑھنا ہے۔ پھر آپ پڑھیں تسبیح فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے یہ پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو جو بھی دعائیں یاد ہوں ان تمام کی تمام دعاؤں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دعا کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ دعا مانگی جائے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ایک روایت میں آیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں دعا یاد کرائی، اور نماز ہی میں دعا مانگی جاتی ہے، نماز ہی میں دعا مانگی جاتی ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے جو ہم ثنا اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، یہ ہماری پوری کی پوری دعا ہے۔ اس دعا میں تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز آپ کی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تب تک کہ آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اور نماز کے بعد میں دعا مانگنے کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر مانگ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے بتلایا نا الدعاء مخ العبادہ، دعا پوری عبادت کا مغز ہے۔ کیونکہ ایک مثال ہم رکھ لیں اپنے سامنے کہ جب بندہ کام کرتا ہے، بندہ کام کرنے کے بعد اپنے مالک کے پاس جاتا ہے تو مزدوری بھی حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے جب بندہ نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کو عنایت کرے گا اور اس کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دعا کا ثبوت نہیں ہے، لیکن ہاں آپ مانگ سکتے ہیں، آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر آداب ہیں، دعا مانگنے کے آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ ان آداب میں 6 آداب کو بیان کیا گیا ہے، 6 آداب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ ہاتھ اپنے کہاں تک اٹھائیں، آپ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں۔ بعض حضرات جو دعا مانگتے ہیں وہ اس طریقے سے، کوئی اس طریقے سے اوپر تک اٹھا دیتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی اس طریقے سے کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی بالکل زمین میں لگا کے مانگتا ہے۔ تو یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے، دعا کا طریقہ نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ بلکہ آپ جو دعا مانگیں
جو آپ دعا مانگیں گے اس میں آپ کو صرف اور صرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کے سامنے رکھنا ہے، نہ تو اتنا فاصلہ رکھنا ہے، نہ بالکل چپکا کے رکھنا ہے، بلکہ تھوڑا سا فاصلہ اس طریقے سے رہے گا۔ یہ ہے ادب۔ یہ سینے کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں اور تھوڑا سا فاصلہ اپنے ہاتھوں کے درمیان میں رکھیں، یہ ہے ادب۔ یہ پہلا طریقہ ہو گیا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کس جگہ پہ کتنے اٹھائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملانا نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کو ملانا نہیں ہے، یہ دوسرا ادب ہے۔ پہلا ادب کیا ہے؟ آپ اپنے ہاتھوں کو سینے تک اٹھائیں۔ پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ملائیں نہیں، بلکہ تھوڑا سا اس کے اندر فاصلہ رکھیں۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ سے دعا مانگیں، آہستہ آہستہ اللہ سے دعا مانگیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مسجدوں کے اندر جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں تیز تیز مانگی جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ وہ اجتماعی دعا ہے۔ لیکن جو آپ تنہائی میں دعا مانگیں، جو اپنے الگ بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، اس کو آپ آہستہ آہستہ چپکے چپکے اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ سمجھتا ہے اور اس کو زیادہ عطا کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ آپ کے آداب ہیں۔ اور نمبر چار یہ ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے بے من مانگ رہے ہیں دعا تو اس میں کوئی فائدہ آپ کا نہیں ہوگا۔ جب آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، اللہ سے آپ کی لو لگی ہوئی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف اپنے سماعت کو کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو بے من انسان کو دعا نہیں مانگنی ہے۔ اب چاہے دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیا جائے، جب کوئی فقیر آتا ہے تو وہ جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنی تمام کی تمام تن من سب کچھ لگا کے مانگتا ہے، تب اس کو بندہ عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو اپنی قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ یہ آپ کے 4 آداب ہو گئے۔ اور 5واں یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ دعا مانگنا اسٹارٹ کریں تو اس سے پہلے الحمدللہ یا کسی بھی اعتبار سے، اگر آپ کو عربی کے اندر کوئی الفاظ یاد ہیں یا پھر اردو میں ہی، آپ اللہ کی تعریف ضرور کریں، اللہ کی تعریف، بڑائی اور اس کی بزرگی کو بیان کریں۔ جب آپ دعا مانگنا اسٹارٹ کریں تو اس میں اللہ کی تعریف، حمد و ثنا ضرور کریں، اور بعد میں اپنی تمام کے تمام حاجات کو رکھیں، اور پھر اس کے بعد میں پھر اللہ کی تعریف، حمد و ثنا اور بڑائی کو بیان کریں۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ اپنے لیے مانگنے سے پہلے اپنے بھائیوں یعنی دوسروں کے لیے بھی مانگو، اپنے مانگنے سے پہلے دوسروں کے لیے مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جلدی دعا قبول کرتا ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، تو اللہ کی پہلے تعریف، پھر اپنی جو مقصد ہو اس مقصد کو بیان کریں۔ جب آپ دعا مکمل کرنے والے ہوں تو اس دعا میں اللہ کی آخر میں بھی بڑائی ضروری ہے۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، حالانکہ دعا ہر اعتبار سے چاہے جس ٹائم آپ مانگ لیں، جس وقت آپ کو وقت ملے آپ مانگ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر ہی دعا مانگیں، بہتر یہی ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر ہی دعا مانگیں۔ دعا عام طور سے آپ جس ٹائم بھی چاہیں اس ٹائم آپ مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آداب میں سے یہی ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر ہی دعا مانگیں۔ یہ ہمارے 6 آداب ہو گئے۔ ایک اور ذہن میں آ رہا ہے، وہ نمبر 7 کا، کہ جب بھی دعا مانگیں تو آپ باوضو ہو کر دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ باوضو آپ جب دعا مانگیں گے تو آپ کے جسم کو اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اور سارے کے سارے بدن میں تر و تازگی ہوگی، تو اللہ سے لو لگانے میں آپ کا دل لگے گا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ دعا مانگتے رہیں گے۔ یہ آپ کے 7 آداب ہو گئے، دعا مانگنے کے 7 آداب ہو گئے۔ آپ حضرات
کو اور بھی کسی چیز کی اگر ضرورت ہو، جس مسئلے کا آپ کو حل نہ مل رہا ہو، تو آپ حضرات کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار پیش کریں اور اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ حضرات بھی دعا کے آداب کو سیکھ سکیں اور ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب تلک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔